فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی شان عظمت بیان کریں اور رب کی مخلوق کو اپنے امتیوں کو رب کی شان عظمت بیان کرنے کا طریقہ بتا دیں. تو معلوم ہوا کہ شان مصطفیٰ بیان کرنا اصل توحید یہی ہے. یہی اصل توحید ہے. اے عزیز من، غور فرمائیے کہ جس ذات کریم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہو، اس کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نام کی عظمت اپنے لبوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو لے جائیں اور چوم لیں اور ان کو آنکھوں سے لگائیں تو پتہ چل جائے کہ یہ اہل عقیدت اہل محبت ہیں. محبت والوں کے کچھ طریقے ہی اور ہوتے ہیں، اہل نفرت کی کچھ بات ہی اور ہوتی ہے. دیکھیے، ہر آنے والا جب آتا ہے تو پہلے کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے. جس مجلس میں وہ جاتا ہے پھر بیٹھتا ہے. تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو سردار دارین ہیں، تاجدار کونین ہیں، جناب احمد مصطفیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بارگاہ میں جب ہم سلام پیش کریں تو کھڑے ہو کر پیش کریں. کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا سوائے ادب کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے. بارگاہ رسالت کا ادب ہے. دیکھیے، خانہ کعبے آپ جاتے ہیں، حکم یہ ہے کہ طواف کعبہ کریں، ہر طواف کے بعد سنگ اسد کو بوسہ دیں. اگر اتنے قریب نہیں پہنچ سکتے، اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی قریب نہیں پہنچتا، تو دور سے ہی سنگ اسد کو کی طرف رخ کر کے اور کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہے اور دونوں ہاتھوں کو چوم لے. تو معلوم یہ ہوا، حکم یہ ہے کہ تم نے سنگ اسد کو ہاتھ لگا دیے اور بوسہ دے دیا. جب ایک پتھر کو اتنی دور سے ہاتھ خالی اشارہ کرنا دکھا کے اور چوم لینا سنگ اسد کا بوسہ قرار دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو آج ہم حضور کی شان عظمت اپنے قلب میں لے کر ان پر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں، تو اسے بدعت کہہ دیتے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں، خدا معلوم جانے کیا کیا کہتے ہیں. بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. ارے میاں، خالی اشارہ دے کر ثواب کے مستحق ہو گئے. ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ اہل سلوک ہیں. حکم یہ ہے کہ ادب لازمی ہے.
ہمارے ہاں کا یہ دستور ہے، ہم اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ شیخ کا جھوٹا پانی کھڑے ہو کر پیو، اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیو، اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیو، یہ سب ادب میں داخل ہیں۔ اگر کوئی آب زمزم کو بیٹھ کر پیتا ہے تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، اس کو اس آب زمزم کا ادب نہیں معلوم، ارے قبلے کی طرف منہ کر اور کھڑے ہو کر پانی پی، یعنی آب زمزم پی، تب تیرے قلبی جس قدر بھی قلبی کثافت ہے وہ سب دور ہو جائے گی، اور تیرے اندرونی بیماریاں، تیری اندرونی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ جس خیال سے تو یہ آب زمزم پیے گا وہی شفا حاصل کرے گا۔ بڑا بتائیے، آب زمزم کے لیے تو حکم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیو، آج جب سردار دارین تاجدار کونین سردار کونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور ان کا ذکر خیر ہو تو کھڑے ہو کر کرنا جائز ہوا یا نہیں؟ عقل انسانی اگر فکر سے اور عقیدت اور محبت سے کام لے تو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام شافع محشر ہیں۔ جب ہم یہاں ان کی شان عظمت بیان کریں گے اور ان کے لیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو کیا وہ ہم سے راضی نہ ہوں گے؟ کیا وہ شفاعت ہماری نہ کرائیں گے؟ ضرور ہوگی، شفاعت ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اے عزیز من، یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فوج کہیں ایک صحابی سے یعنی حضرت سفینہ سے فوج سے یہ بچھڑ گئے اور فوج کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں تنہا جا رہے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے، سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے۔ شیر نے دیکھا کہ میری خوراک آ رہی ہے، حضرت سفینہ نے دیکھا کہ شیر میری طرف آ رہا ہے، یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت سفینہ کو کہ رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور بلا آئے تو تم